کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے دوران ملیر جیل میں قیدیوں کے ہنگامہ آرائی قیدیوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کر دی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران 100 سے زائد قیدی فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے ایک قیدی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ قیدیوں کے ساتھ تصادم میں 5 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی۔ 80 قیدیوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مشتبہ افراد بھی حراست میں لے لیے گئے۔ ایک قیدی کو اس کی قانون پسند والدہ نے خود ملیر جیل کے حکام کے حوالے کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور ڈی جی رینجرز سندھ موقع پر پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملیر جیل کی دیوار نہیں ٹوٹی، قیدی گیٹ سے باہر نکلے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 100 کے قریب قیدی فرار ہوئے۔ مفرور قیدیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرار ہونے والے قیدی سنگین جرائم میں ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قیدی ہلاک ہوا جبکہ متعدد سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی کا کہنا ہے کہ اب تک 76 فرار قیدی دوبارہ گرفتار کیے جا چکے۔ صوبائی وزیر جیل علی حسن زرداری نے قیدیوں کے فرار ہونے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر جیل نے آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ واقعے میں غفلت برتنے والے افسران کا تعین کیا جائے گا اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور اسے کبھی کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے زیر اہتمام ہلال ٹاکس پروگرام میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت اور اس کی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ۔ فتنال ہندوستان بی ایل اے کو بھارت کی مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام سے افواج ہیں اور افواج سے عوام، محبت کا یہ لازوال رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مگر یہ بے بنیاد ہے کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی تصور، بلکہ یہ صرف بھارت کا اسپانسر شدہ ہے۔ پورے خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار صرف ہندوستان ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی طرف سے امریکی انتظامیہ اور بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اظہار تشکر۔ پاکستانی سفارتی وفد نے بلاول بھٹو کی قیادت میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر ڈوروتھیشیا سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال سے ڈوروتھیشیا کو آگاہ کیا اور اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت نے بغیر کسی قابل اعتبار تحقیق یا مصدقہ شواہد کے فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس طرح کے قبل از وقت اور بے بنیاد الزامات نہ صرف کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ بامقصد مکالمے اور امن کے امکانات کو بھی نقصانات پہنچاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں رہا اور سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ سفارتی مشن نے او آئی سی کے نمائندہ وفد سے بھی ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ماضی میں بہت سے تنازعات کے دوران سنتاس معاہدہ قائم رہا۔ پانی روکنے کی دھمکیاں یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں کا پانی روکنا اعلان جنگ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش، کہا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات کے لیے پاکستان تیار، پانی کے مسئلے پر بھارت سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں 4 رافیل طیارے گرائے۔ سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا 10 مئی کو بھارت سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ بھارتی حملے سے قبل ہی جوابی حملے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مثبت معاشی اشاریہ حکومتی پالیسیز کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ جلد پاکستان کو معاشی استحکام کی راہ پر کامیابی سے گامزن کریں گے۔ کرپشن کے خاتمے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومتی ادارے ان تک محنت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کا مارکہ حق کی فتح کے بعد ادارہ جاتی اصلاحات سے معیشت مستحکم بنانے کا عزم۔ ایف بی آر اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی کمپنیز کی خدمات لینے کی ہدایت۔ اجلاس میں فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کارکردگی پر اظہار اطمینان۔
IMF کے مطالبے پر بجٹ میں عوام کے گرد شکنجا کسنے کے لیے تیاری. بجٹ میں نقد رقم سے خریداری اور نان فائلرز اور گاڑیوں پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں. نان فائلرز کے لیے یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی تجویز. ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی سفارش. نقد پیٹرول خریدنے پر 3 روپے فی لیٹر اضافی چارج کی تجویز. مینوفیکچررز درآمد کنندگان نقد فروخت پر 2% اضافی ٹیکس وصول کر سکیں گے. دکان میں نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز. 850 cc اور اس سے بڑی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں اضافہ متوقع. مقامی تیار گاڑیوں پر GST 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز. پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر لیوی فیصد عائد کرنے کا امکان ہے. تنخواہ دار طبقے کو خاطر خواہ. وفاقی ترقیاتی بجٹ 400 ارب روپے کم کر دیا گیا. آئندہ مالی سال کے لیے حجم 1000 ارب روپے مقرر. صوبوں کو وفاق سے کم ترقیاتی منصوبے ملیں گے. خیبر پختونخوا کو 53 کروڑ اور سندھ کو 56 ارب دیے جائیں گے. سندھ نے 116 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز وفاق سے مانگے تھے. وفاقی حکومت نے سندھ کو 86 ارب روپے دینے کی حامی بھری تھی. انضمام شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 82 ارب، فیڈرل ایجوکیشن اور پروونشل ٹریننگ کے لیے 19 ارب، ڈیفنس ڈویژن کے لیے 11 ارب مختص، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 42 ارب ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کرنے کی تجویز. ریلوے ڈویژن کو 24 کروڑ روپے، پلاننگ ڈیولپمنٹ کو 12 ارب دیے جائیں گے. وزارت داخلہ کو 10 ارب 90 کروڑ، وزارت اطلاعات کو 4 ارب 33 کروڑ ملیں گے. آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ 400 ارب روپے کم رکھنے کی تجویز. ابتدائی طور پر وفاقی ترقیاتی بجٹ 1400 ارب روپے مختص کیا گیا تھا. نون لیگ نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کا دفاع مضبوط بنایا ہے. ہم نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے. قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین پر اپنی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا. شرح نمو 7 کو چھو رہی تھی. پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا مسلم لیگ بتدریج اس سے بہتر بنا رہی ہے. ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے. الیکشن جیتنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لوگ کام کو ہی ووٹ دیتے ہیں. نواز شریف نے لندن کے اسپتال میں میڈیکل چیک اپ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا میری صحت ٹھیک ہے. بانی PTI کا چوتھی مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار. لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی تھی. تفتیشی ٹیم بانی PTI کا 9 مئی کے کیسز میں پولیگرافک ٹیسٹ کرنے آئی تھی. لاہور پولیس پہلے بھی 3 مرتبہ بانی PTI کا پولیگرافک، فوٹوگرامٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے آ چکی ہے. تفتیشی ٹیم نے بانی PTI کے خلاف لاہور میں درج 9 مئی کے 11 مقدمات کے حوالے سے تفتیش کرنا تھی. PTI ملک کو نقصان پہنچائے گی تو پھر سزا بھگتنا پڑے گی. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ PTI سمجھتی ہے کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں تو ساتھ سائے میں بیٹھ کر بات کر لیں گے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے PTI کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. PTI نے جب ہمارا الیکشن چرایا تھا ہم تب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے. PTI کی تحریک نہیں چل پائے گی. سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں. آصف زرداری زیرک سیاستدان ہیں. اتحادی حکومت میں گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے. گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے. گفتگو سے ہی مسائل حل کیے جاتے ہیں. بہت سی باتیں دل میں رکھنے کے لیے جاری کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا اتحادی بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ملک میں 82% عوام کا الیکشن پر اعتماد نہیں. انتخابات کے حوالے سے لوگوں میں مایوسی ہے. ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری نواز شریف پر آئے گی. یہ رویہ صرف نون لیگ کا نہیں، PTI نے بھی اپنے دور میں یہ سب کچھ کیا. ہم بھارت سے جنگ جیت گئے تو کیا آئین پامال کرنا کوئی مسئلہ نہیں؟ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم آئین توڑنا برا نہیں مانتے. ملک میں سیاسی انتشار کے ذمہ دار تمام سیاسی پارٹیاں ہیں. عوام موجودہ حالات میں الیکشن کو ملکی مسائل کا حل نہیں سمجھتے. حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اپوزیشن کو موجودہ حالات میں سڑکوں پر آنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. 1000 ارب روپے کے 118 منصوبے ختم کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال. کہتے ہیں قومی اسٹریٹجک منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے. دامر بھاشا ڈیم، سکھر حیدرآباد موٹر وے، چمن روڈ، قراقرم ہائی وے فیز 2 بھی اہم ترجیحات ہیں. بھارت کی دھمکیوں کے بعد دامر بھاشا ڈیم کی جلد تعمیر لازمی ہو گئی ہے. سخت مالی حالات ہیں. IMF کے ساتھ معاہدہ ہے. جو پیسے صوبوں کو دینے کے بعد
بچتے ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی میں نکل جاتے ہیں۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں نصف سے زیادہ رقم قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہوگی۔ قومی ترقیاتی بجٹ پہ مسلسل کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ موجودہ وسائل میں ترقیاتی بجٹ کو مینج کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ کراچی پے در پے زلزلوں سے لرز اٹھا، 24 گھنٹوں کے دوران 7 بار زلزلے کے زوردار جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ گزشتہ روز شام 5 بجے پہلا زلزلہ آیا، رات کو مسلسل 2 شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز DHA کے مشرق میں 30 کلومیٹر کے قریب تھا، شدت 3 ریکارڈ کی گئی۔ بھارت کی سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی، مودی کو G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت نہ ملی۔ بھارت کینیڈا میں ہونے والی G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم۔ کینیڈا کا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو G7 کانفرنس میں بلانے سے انکار۔ کینیڈا میں وزیراعظم اور حکومت کی تبدیلی کے باوجود بھارت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہ آئی۔ بھارت پہلی بار G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم رہے گا۔ ٹرمپ نے مودی کا میک ان انڈیا خواب چکنا چور کر دیا۔ ایپل کے بعد ٹیسلا نے بھی بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹیسلا کا صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی کا اظہار۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ایلن مسک کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارتی وزیر HD کمارا سوامی نے تسلیم کیا کہ ٹیسلا اپنا پیداواری پلانٹ بھارت میں نہیں لگا رہی۔ ماہرین نے ٹیسلا کے اس فیصلے کو بھارت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ ایلن مسک پہلے ہی بھارت کی بلند امپورٹ ڈیوٹیز کو رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ بھارت جبر، دھمکیوں اور جھوٹے بیانیے سے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان امن کا خواہاں کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزارت خارجہ کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر شدید رد عمل۔ بھارت میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق کے منافی ہے۔ بھارت خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوتوں سے آگاہ ہے۔ جموں کشمیر تنازع خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر قائم ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ وزیراعظم نے عید الاضحیٰ پر 4 دن کی سرکاری تعطیلات کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے عید کی تعطیلات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ کی اطلاعات 6، 7، 8 اور 9 جون 2025 کو ہوں گی۔ جمعے سے پیر تک سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ تعطیلات کا اطلاق 5 اور 6 روزہ ورکنگ ہفتے والے تمام دفاتر پر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے بھی عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ صوبہ بھر میں 6 جون سے 9 جون تک دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کو صرف 3 دن باقی، مویشی منڈیاں قربانی کے جانوروں سے بھر گئیں، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی خواب بن گئی۔ بیوپاری بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے۔ وادی لیپا کے پہاڑوں نے ایک بار پھر برف کی چادر اوڑھ لی۔ چلاس میں بابوسر ٹاپ پر بھی وقفے سے بارش اور برفباری۔ سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے پورا ہفتہ اور عید کے تینوں دن بارش کا امکان۔ اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں آج سے 5 جون تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، ماسیرا، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان اور ایبٹ آباد میں بارش کا امکان۔ 3 اور 4 جون کو پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں آندھی، بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ PDMA نے ضلع انتظامیہ کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ عوام کو بوسیدہ عمارتوں، بجلی کی تاروں اور سائن بورڈ سے دور رہنے کی ہدایت۔ پاکستان کا پاور سیکٹر کسی بھی نجی یا سرکاری کمپنی کی نااہلی کی حوصلہ افزائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر پاور OS لغاری کہتے ہیں کہ نااہلی کو چھپانے کے لیے فراخ دلی سے ٹیرف میں اضافے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نے کہ الیکٹرک کے ٹیرف پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست بجلی تقسیم کا نظام میں پائیدار اور صحت مندانہ ماحول فروغ کے لیے امید ہے۔ نظر ثانی کا عمل شفاف اور منصفانہ ہوگا۔
پی پی 52 سمبڑیال کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ فاتح قرار پروگرام اے بی این نیوز سوال سے آگے سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن کا دھاندلی کا الزام ہنا ارشد وڑائچ نے کہا پی ٹی آئی والے چاہیں تو الیکشن کو متعلقہ پلیٹ فارم پر چیلنج کر سکتے ہیں. سمبڑیال ضمنی الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی باہر نکالے گئے ہیں. فاخر نشاد گھمن بولے کہ بھڑکے مارنے اور جھوٹ بولنے کی ہماری عادت نہیں. ضمنی الیکشن میں لوگوں کے حق کی توہین کی گئی, دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں. ظلم اور جبر کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. پنجاب میں پی پی 52 ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے 271 کارکنان پر مقدمہ درج. مقدمہ پولنگ سٹیشن نمبر 63 گورنمنٹ ہائی اسکول ساہو علی میں پولنگ عملے کو یرغمال بنانے اور بیلٹ باکسز اور بیلٹ پیپرز چھیننے کی کوشش پر درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق 21 افراد کو نامزد جبکہ 250 کو نامعلوم قرار دے دیا گیا. اقدام قتل, پولیس پارٹی پر حملہ, سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانے اور جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ جیسی سنگین دفعات شامل. پولیس کے مطابق واقعے کے دوران بعض اہلکار زخمی بھی ہوئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیش کا آغاز کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت سامنے آ گئی. پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر عمل ہوگا. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں عدم اعتماد کے معاملے کو زیر بحث لائے گی. سیاسی کمیٹی کی تجاویز پر عدم اعتماد کا لائحہ عمل بنائیں گے. اتحادیوں کی جانب سے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف ریفرنس پر پی ٹی آئی کو تحفظات. اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا. پی ٹی آئی کی جانب سے اسد قیصر نے فون کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کیا. کہا اپوزیشن لیڈر ایک بڑا عہدہ ہے, اس کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. عمر ایوب کے خلاف لائے گئے ریفرنس کا ہم سامنا کریں گے. ہم نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے تو ہمارے خلاف ریفرنس شروع ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز وطن عزیز کا سرمایہ ہیں. حکومت مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سے ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات. آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی. مریم نواز کی تمام سرکاری محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل جلد حل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. 21 لاکھ لوگوں کو مفت گھر بنا کر دے دیے. سندھ حکومت کے اس منصوبے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ گھر کی ملکیت خواتین کے نام ہوگی. ہم نے سوچا کہ خواتین کے لیے بس سروس بھی ہونی چاہیے. ٹرانسپورٹ میں پہلا پروجیکٹ پنک بس سروس شروع کیا. خواتین کی خود مختاری کے لیے پنک ای وی اسکوٹیز مفت فراہم کی جائیں گی. اسکیم ہر سال جاری رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین مستفید ہو سکیں. 8000 سے زیادہ خواتین پروگرام کے لیے درخواست دے چکی ہیں. 140 خواتین کے پاس پہلے سے ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے. کے ایف سی نے خواتین کے لیے ایک اقدام میں شراکت داری کا عندیہ بھی دے دیا. خواتین کو نقل و حرکت میں خود مختاری ملے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جانب سے فنکاروں اور ہنرمندوں میں فی کس 1 لاکھ روپے اعزازیہ کے چیکس تقسیم. مجموعی طور پر 574 فنکاروں کو اعزازیہ کے چیکس دیے جا رہے ہیں. کل مالیت 5 کروڑ 74 لاکھ روپے ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے اقدامات میں میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. جب تک فنکاروں کو مواقع نہیں دیں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. صوبائی حکومت نے فنکاروں کے لیے 500 ملین روپے مالیت کا انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. امدادی رقم 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کرنے کا بھی اعلان. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے شکایتی نظام مؤثر بنانے کا حکم. کیسکو کا اعلیٰ سطح اجلاس میں سرفراز بھگٹی کی صوبہ بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا ترسیلی نظام میں خامیوں کے فوری ازالے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں. موسم گرما میں بجلی کی غیر ضروری بندش اور بے جا لوڈ شیڈنگ سے گریز کیا جائے. پاکستان کو کم سمجھنے کی غلطی بھارت کو بہت مہنگی پڑی. چینی ہتھیاروں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. پاکستان کی تیار شاندار حکمت عملی نے بھارت کو شکست دے دی. عالمی ماہرین بھارت کی شکست پر بول پڑے. فرانسیسی تجزیہ کار کرسٹوفر نے آپریشن سندور میں بھارت کی ناکامی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاہدے کو جنگی ہتھیار بنانے والا بھارت یاد رکھے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی پشت پر چین کھڑا ہے. بھارت کو نئی سوچ اپنانی ہوگی کیونکہ پاکستان جیت چکا ہے. پاکستان کی فتح کا بھارت کی اندرونی سیاست پر گہرا
भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब अधूरा रह गया। पुराने दोस्त और इत्तेहादी मुल्क बांग्लादेश ने दूरी इख्तियार कर ली। बांग्लादेश की चीन को सरमायाकारी की दावत। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीनी सरमायाकारों से कहा वो बांग्लादेश को अपना घर और पैदावारी मरकज बनाएं। माहिरीन के मुताबिक चीन पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा फौजी इमदाद बांग्लादेश को दे रहा है, जबकि हवाई अड्डे पर भी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बांग्लादेश भारत को आड़े हाथों ले रहा है। मक्का में हज के लिए मरकजी हज मीडिया सेंटर कायम कर दिया गया। सऊदी वजारत हज के मुताबिक मक्का, मदीना और मिना में 99% 4 और 5G की कवरेज दी जा रही है। उधर हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का ऑपरेशनल प्लान फाल, हर घंटे बाद सर्विस जारी। सऊदी वजारत रेलवे का कहना है कि यौमिया 20 लाख से ज्यादा आजमीन को सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मदीना से मक्का का फासला सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। सऊदी रोड्स अथॉरिटी के मुताबिक बस खराब होने की सूरत में मोबाइल साइट सर्विस शुरू कर दी गई।